آج کی ہماری ویڈیو نیولی میرڈ گرلز کے لیے ہے جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور یا جن لڑکیوں کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ آج کی ویڈیو ان سب بہنوں کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ جو ہے وہ نیگیٹیو چیزیں جو ہیں آج کل چل رہی ہیں۔ نیگیٹیوٹی جو ہے ہر طرف دیکھنے کو ملتی ہے، جس طرح سوشل میڈیا جو ہے آج کل بہت ہی عام ہے، ہر گھر میں ہر جگہ پر ہر بچی کے پاس موبائل ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جس سے آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، یا بچیوں کو بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور بچیاں بہت زیادہ جھجک بھی رہی ہوتی ہیں کہ ہم پیرنٹس سے کس طرح سے بات کریں یا امی سے یہ بات جو ہے وہ ہم کس طرح سے پوچھیں۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہونے والی ہے، اور میں نے جہاں پر مجھے بہت ساری جو ہیں میرڈ وومنس جو ہیں میرے ٹاپک سے انسپائر ہوتی ہیں، جو میری بہنیں کہتی ہیں کہ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اپنی لائف میں جو ہے ہم پازیٹیو چینج لے کر آئے ہیں آپ کی باتوں سے، اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ آل آف یو۔ میں بھی آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری بات سمجھ میں آتی ہے اور آپ اس چیز کو فالو کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے کچھ ایسے کومنٹ بھی آئے تھے کہ جن بچیوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی، تو کچھ میری سبسکرائبرز ایسی بھی ہیں جو مجھے کہتی ہیں کہ آپ ہی ہماری ابھی شادی نہیں ہوئی لیکن آپ کی باتیں جو ہے نا ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، تو یہ ساری بتائی ہوئی آپ کی ٹپس نا ہم نے ضرور فالو کرنی ہے جب ہماری شادی ہوگی، تاکہ ہم کسی بھی مسئلے کے بیچ میں نہ آئیں، ہر طرح کی پرابلم کو جو ہے نا وہ آسانی سے ہم اس میں سے نکل سکیں۔ کچھ بہنوں کے اس طرح کے بھی کومنٹ آتے ہیں کہ آپ ہی ہماری امی نہیں ہیں، تو ہم جو ہے اس لیے آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ہم کس سے سوال کریں یا کس سے ایڈوائز لیں، تو آپ کی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، تو بس میں آپ کی ویڈیو دیکھتی رہتی ہوں اور اس سے میں سیکھتی رہتی ہوں کہ مجھے کس طرح اپنی زندگی میں جو ہے نا چلنا ہے اور اپنی زندگی کو شادی کے بعد اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ تو آپ سب کے اتنے پیار کا بہت زیادہ شکریہ۔ تو آپ سب کی بھرپور فرمائش پہ ہی میں آج کا یہ ٹاپک نا سب ینگ بچیوں کے لیے لے کر آئی ہوں۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں میری سب پیاری پیاری بہنیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ دیکھو میری پیاری بہنوں، میری پیاری شہزادیوں، آپ کی شادی ابھی نہیں ہوئی اور آپ کی شادی اگر ہونے جا رہی ہے یا آپ کی شادی ہو چکی ہے لیکن آپ کو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ شادی جو ہوتی ہے نا یہ ایک بہت ہی خوبصورت ترین رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے لیے یہ رشتہ ان کے سکون کے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کبھی بھی کسی بھی چیز سے پریشان نہیں ہونا، چیزوں کو آپ نے بہت ہی سموتھلی ہینڈل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جتنا آپ چیزوں کو اپنے تک رکھیں گی، اپنی پرابلمز کو خود سولو کرنے کی کوشش کریں گی، اپنے ایشوز کو اپنے ہسبینڈ کے سامنے رکھیں گی، نہ کہ کسی اور کو آپ جا کے بتائیں، کسی اور کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کی باتوں کو ڈسکس کریں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے ریلیشن میں بہت بڑی خرابیاں پیدا کر سکتی ہیں۔ شادی کے سٹارٹ میں ہمیں اتنا جو ہے وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں اپنی امی کو یا اپنی بہنوں کو یا اپنی رشتہ داروں کو یا دوستوں کو بتا کے بہت اچھا کر رہے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ نے ہمیں ایسے کہا یا ہماری ساس نے ہمیں ایسے کہا۔ یہ سب چیزیں ہماری شادی شدہ زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ بہت بار ہمیں یہ چیز بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ شادی سے پہلے ہی بچیوں کو بہت زیادہ ڈرایا جاتا ہے، مطلب دوستیں یا کوئی رشتہ دار یا کزنز وغیرہ کچھ ایسی باتیں لڑکی کے پاس بیٹھ کے کر دیتے ہیں کہ دیکھو تمہاری ساس اب کیا بیہیو کرتی ہے، ہاں تمہاری ساس تو ایسی لگتی ہے، دیکھو تمہاری اس کے ساتھ بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی ہے۔ تو یہ سب باتوں کو لے کر نا بچیاں بہت زیادہ اندر ہی اندر پریشان ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی کہ شادی ابھی ہوئی نہیں ہے یا ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، تو ہم اس طرح کے سوالات کیا کریں، امی کیا سوچیں گی یا بڑی بہن کیا سوچے گی یا کس سے ہم ایسے سوال کریں۔ شادی تو صرف دو لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو دو خاندان ہوتے ہیں انہوں نے بھی ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہوتا ہے، تو میاں بیوی دونوں کو کچھ ایسی چیزیں فیس کرنا پڑ جاتی ہیں جو کبھی کبھار ہمیں ناگوار گزرتی ہیں، تو ان چیزوں سے پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے نا وہ میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کوشش یہی کرنی ہوتی ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کو آپ کی وجہ سے یا آپ کی کسی بات کی وجہ سے یا آپ کی کسی فیصلے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے؟ آپ جتنا اپنے ہسبینڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گی، ان کی بات کو مانیں گی، ان کی پرابلم کو سمجھیں گی، کہ بلیو می کہ آپ ان کے دل میں اتنی
اتنی ہی گہرائی تک جا کر اپنی جگہ بنا پائیں گی۔ اپنے ہسبینڈ کے کیے گئے فیصلے کی آپ نے قدر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہاں، اگر آپ سے وہ کوئی رائے مانگے تو آپ ان کو ضرور دیں، لیکن آپ نے ان سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی کہ اگر انہوں نے آپ سے رائے لی ہے تو اب وہ آپ کی رائے کے مطابق چلیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے اپنی آدھی زندگی جو ہے گزار دی ہوتی ہے اور آدھی زندگی ابھی گزارنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں رسپیکٹ۔ آپ نے اپنے ہسبینڈ کی ہر طرح سے، ہر لحاظ سے رسپیکٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کبھی بھی آپ نے ان کو نیچا نہیں دکھانا، دوسرے لوگوں کو آپ نے ان کے اوپر جو ہے وہ امپورٹنس نہیں دینی۔ ان لاز، رشتہ دار، سب رشتے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن سب سے ضروری جو رشتہ ہوتا ہے وہ آپ کے ہسبینڈ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مرد حضرات بھی یہ چیز کبھی بھی برداشت نہیں کرتے کہ ان کی بیوی ان سے زیادہ کسی اور کو امپورٹنس دے۔ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ شادی کے سٹارٹ میں نا ہوتا یہ ہے کہ ہم خواتین اپنے شوہر کی ایکسٹرا اٹینشن لینے کے لیے نا ہم ان کو بتاتی ہیں کہ آج دیکھیں امی نے مجھے ایسے کہا، یا میری نند نے مجھے ایسے کہا، یا میرے دیور نے میرے ساتھ آج ایسے بیہیو کیا۔ مطلب ہم اپنی طرف سے تو ان کو یہ پرابلم بتا رہی ہوتی ہیں، یعنی ان کی ہمدردی لینے کے لیے ان کو ایسے بتاتی ہیں، لیکن یہ چیزیں جب آپ روز روز اپنے ہسبینڈ کو بتائیں گی نا تو وہ اس چیز سے چڑ جائیں گے۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے کبھی بھی اس طرح کی جو باتیں ہیں نا وہ ریپیٹ نہیں کرنی، بار بار آپ نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتانی۔ ایون کہ آپ کو کچھ چیزیں ناگوار گزر بھی رہی ہیں نا، آپ کو یہ میں نا اپنی زندگی کا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز آپ کی زندگی میں آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی اور آپ انشاءاللہ ایک اچھی زندگی گزاریں گی اگر آپ اس میری بتائی ہوئی بات کو فالو کریں گی تو۔ آپ نے کبھی بھی نا اپنے ان لاز کو ڈس رسپیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی، اور کبھی بھی اپنے ان لاز کے کسی بھی ممبر کی برائی اپنے ہسبینڈ کے سامنے نہیں کرنی، کیونکہ شادی کے بعد نا یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہو جاتی ہیں کہ جو لڑکی کا سسرال ہوتا ہے وہ بھی اپنے بیٹے کو یہ سب باتیں وقتاً فوقتاً کہتے رہتے ہیں کہ تمہاری بیوی ایسے ہے، تمہاری بیوی نے ایسے کر دیا، یا تمہاری بیوی نے ویسے کر دیا۔ اور اگر آپ بھی اپنے ہسبینڈ کو یہی چیزیں بتاتی رہیں گی کہ آپ کی ساس نے آج آپ کو ایسے بول دیا، یا نند نے آپ کو ایسے کہہ دیا، یا دیور نے آپ سے اس لہجے میں بات کی، تو ان چیزوں سے نا مرد حضرات بہت زیادہ چڑ جاتے ہیں۔ تو جب بار بار مرد حضرات کو یہ گھریلو پریشانیاں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں، اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو مرد حضرات یہ چیزیں روز روز سن کے نا تنگ آ جاتے ہیں۔ جب وہ ان باتوں سے تنگ آئیں گے تو نارمل سی بات ہے کہ ان کی جو فرسٹریشن ہوگی وہ آپ کے اوپر نکلے گی، کیونکہ آپ تو ان کی زندگی میں آج کل ہی آئی ہیں، یا آپ کو چند مہینے یا چند سال ہوئے ہیں، اور ان کے پیرنٹس نے تو ان کی پرورش کی ہے، ان کو اتنا بڑا کیا ہے اور ان کی شادی کی ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ شادی کے شروع میں ہر جو ہوتا ہے نا مرد، وہ اپنے گھر والوں کو ہی ویلیو دیتا ہے اپنی بیوی کے اوپر۔ تو جب بھی آپ کے ہسبینڈ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کریں، یا ان کی رسپیکٹ اور ویلیو کریں، یا ان کو ٹائم دیں، تو اس چیز کے اوپر آپ نے اپنے ہسبینڈ سے بالکل بھی اعتراض نہیں کرنا، کیونکہ وہ ان کے پیرنٹس ہیں، انہوں نے یہ سب چیزیں کرنی ہیں۔ اگر آپ ان کو ان چیزوں سے منع کریں گی یا اعتراض کریں گی تو آپ خود بری بنیں گی، ٹھیک ہے؟ صرف یہ ڈیفرنس آئے گا کہ آپ ان کی نظروں میں بری بن جائیں گی کہ یہ تو مجھے میرے پیرنٹس کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے سے میری بیوی مجھے روکتی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں میاں بیوی کی دونوں کی، کہ میاں بیوی دونوں نے کس طرح سے ایک دوسرے کے قریب آنا ہے، کس طرح سے ایک دوسرے کے دل میں جگہ بنانی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کی جو پوزیٹیو کوالٹیز ہیں نا ان کے اوپر آپ نے زیادہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ان کے اندر کوئی خامی ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو پسند نہیں آتی یا ناگوار گزرتی ہے تو آپ نے اس کو اگنور کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جو ان کے اندر پوزیٹیوٹی ہے نا آپ نے اس کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی کوشش کرنی ہے۔ نیکسٹ امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے کہ جب بھی آپ کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی نوک جھونک ہو، جو کہ ہر رشتے میں ہوتی ہے، چاہے آپ کی شادی کو 50 سال بھی ہو گئے ہیں نا تو بھی میاں بیوی کی نوک جھونک ہوتی رہتی ہے، تو آپ نے اس چیز سے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا، بلکہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ پہل کر لیں اپنے ہسبینڈ سے بات کرنے میں۔ اس سے ہوگا یہ، ایک تو ان کو یہ چیز بہت اچھی لگے گی کہ میری بیوی جو ہے وہ زیادہ دیر مجھ سے ناراض رہ نہیں سکتی اور ہر بار نہ پہل کرتی ہے اور مجھے منا لیتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب میاں بیوی زیادہ دن تک ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں نا، یعنی جب آپ کے بیچ میں کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے نا، تو یہ آپ کے ریلیشن میں خرابی پیدا کرتا ہے،
ٹھیک ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی معاملات تھوڑے سے بگڑیں تو آپ فوراً سے ان کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو مطلب میرا یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے ہسبینڈ سے ناراضگی کی حالت میں نہیں سونا، یعنی اگر آپ اپنے ہسبینڈ سے ناراض ہیں تو آپ نے پہلے ان سے صلح کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ کے ہسبینڈ کے دل میں آپ کی جو جگہ بنے گی نا، اس کا کوئی لیول ہی نہیں ہے۔ اور آپ کی شادی شدہ زندگی کے جو دن گزر چکے ہیں ان کے اوپر آپ نے جو ان دنوں میں کوئی غلطی کی ہے، آپ نے اس غلطی سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرنی ہے اور اپنی زندگی کو امپروو کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ جو غلطی آپ کر چکے ہیں نا اسے آپ دوبارہ اپنی زندگی میں ریپیٹ نہ کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ سے بہت بڑی بڑی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ بالکل بھی نہیں رکھنی، بلکہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کی خوشی کے لیے کوئی چھوٹی سے چھوٹی ایفرٹ بھی کرتے ہیں نا، تو آپ نے اس چیز کو بھی دل سے قبول کرنا ہے اور اپنے ہسبینڈ کو اپریشیٹ کرنا ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے جو کیا ہے، یا انہوں نے اگر آپ کو ایک پھول بھی دیا ہے نا تو آپ کو اس چیز نے بہت زیادہ خوشی دی ہے۔ اس سے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے ہسبینڈ اور زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو اچھے سے اچھا گفٹ دیں اور اپنی بیوی کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی نا شوہر حضرات کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر بیویاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں کہ میرے لیے تو اس چیز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یا میرے لیے اس چیز کی کمی تھوڑی تھی کہ آپ میرے لیے یہ چیز اٹھا کے لے آئے ہیں، تو یہ چیزیں نا پھر آپ کو پتہ ہے کہ ریلیشن شپ میں اچھی نہیں لگتی۔ لاسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک پاسٹ ہوتا ہے۔ آپ کے پاسٹ میں آپ کا کوئی رشتہ ٹوٹا، آپ کی منگنی ٹوٹی یا جو بھی ہوا، آپ نے کبھی بھی یہ چیز اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر نہیں کرنی۔ یہ وہ ایک چیز ہے جو پوری زندگی آپ نے اپنے دل میں ہی رکھنی ہے، اپنے تک رکھنی ہے، کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو یہ چیز آپ نے نہیں بتانی۔ اس ویڈیو میں آپ نے اچھا رسپانس دیا، آپ سب کو پسند آئی، تو میں کوشش کروں گی کہ اس کی نیکسٹ سیریز بھی بناؤں۔